بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا زیارت قبر کے وقت میت کے لیے سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کا کوئی اور حصہ پڑھنا جائز ہے، اور کیا اس کا اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال آیا فتویٰ کمیٹی کے پاس۔ اس کا جواب فتویٰ کمیٹی نے اس طرح دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے اور مردوں کے لیے آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے، جو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھائیں اور صحابہ اکرام نے آپ سے سیکھیں۔ چنانچہ ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام۔ بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی زیارت فرمائی، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردوں کے لیے سورہ فاتحہ یا قرآن کی دیگر آیات کو پڑھا ہو۔ اگر یہ شرعی حکم ہوتا تو آپ ایسا کرتے۔ صحابہ اکرام کے سامنے اسے واضح فرماتے، انہیں ثواب کی رغبت دلاتے اور امت پر رحمت فرماتے، اور اس طرح فریضہ تبلیغ کو بھی ادا فرماتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے: لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے باوجود ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی امر نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی اس بات کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی اور زیارت قبور کے وقت مردوں کے لیے دعا اور ان سے عبرت حاصل کرنے پر اکتفا کیا۔ اور یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے مردوں کے لیے کبھی قرآن پڑھا ہو، لہٰذا ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو شخص ہمارے اس دین کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ فتویٰ کمیٹی نے یہ جواب دیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں قبر پہ جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم سے یا احادیث مبارکہ سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ تو میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان فتووں کو آپ تک پہنچا دیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ اس فتوے میں ذکر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں نے احادیث دیکھی ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کی تدفین ہو جاتی تھی تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے
اور اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اب اس سے سوال ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب تدفین کر لیں تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر اہل قبر کی مغفرت کی دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا اور ان کے اوپر ان کے سوالات جو ہوں گے وہ آسان فرمانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا اور جن چیزوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے بچا، آمین یا رب العالمین۔